دیا. اب آ جائیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں وہ جو آپ پریزیڈنٹ اور گورنر والی بات ہے وہ تو آپ ہم نے چھوڑ ہی دیا. وہ کیوں میں کہنا چاہ رہا تھا وہ میں اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ گورنر اینڈ پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے نا یہ ایک ایسا عہدہ ہے جس نے کنٹینیو کرنا ہوتا ہے ان اینی سچویشنس. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی اور گورنمنٹ چینج بھی ہو جاتی ہیں. جیسے دیکھیں مشرف صاحب نے جب آ کے انہوں نے کو کیا تو تارڑ صاحب جو تھے وہ بینگ اے پریزیڈنٹ انہوں نے کنٹینیو کرتے رہے وہ جب تک ان کی مرضی تھی. اینڈ پہ وہ اس میں سے چلے گئے. تو لہٰذا پاکستان کی اکائی جو ہے وہ اس کا سمبل جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے اور پروونسز کی اکائی کا سمبل جو ہے وہ گورنر ہے. یہ قانون آئین کہتا ہے. اب اس پہ آ جاتے ہیں کہ جو ریلیونٹ جو اس کے اوپر لا کیا کیا ججمنٹس آئی ہیں. دیکھیں ایک پی ایل ڈی 2022 پشاور 100 یہ آپ اس کو لکھ لیں. پی ایل ڈی 2022 پشاور 100 یہ جو ہے اس کے اندر ایک ڈسپیوٹ آیا تھا پروونشل لا آفیسرز کا. یہاں پہ آنریبل بینچ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا پشاور ہائی کورٹ کی کہ ڈے ٹو ڈے افیئر کے علاوہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے یہ کچھ بھی اور نہیں کر سکتی. تو یہاں پہ جو انہوں نے ایون کے جو لا آفیسرز لگائے تھے ان کو بائے بائے ٹاٹا اللہ حافظ کر دیا تھا. یہ پی ایل ڈی 2016 سپریم کورٹ 808 ہے. اس کے اندر بھی تقریباً یہی بات ڈیسائیڈ کی گئی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیا ہے اور اس کو آگے ہم نے کیسے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. ریمیننگ بھی سے مینی ادر ججمنٹس ہیں میں وہ بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کی نالج میں رہے. آپ نے اس کے حوالے سے پڑھنا ہے تو 2013 ایس ایم آر 1205 پڑھیں. یہ بھی آپ کو اچھی نالج دے گا. اور ایک انہی ججمنٹس کے اندر اب میں اس کو زیادہ سے اسپیسیفائی نہیں کر سکتا ابھی. انہی ججمنٹس کے اندر ایک دوسری ججمنٹ جو ہے ایک ججمنٹ یہ ہے پی ایل ڈی 2016 ایس سی 808 یہ بھی پڑھیں. اس میں بھی بڑا اس کو ان لینتھ ڈسکس کیا گیا ہے. اور اس میں آنریبل جو ہیں ثاقب نثار صاحب انہوں نے یہ جو آج گورنمنٹ بات کرتی ہے کہ جی یہ کیبنٹ اگر آپ کیبنٹ پہ لائبلٹی ڈالتے ہیں تو چیف جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی ایز اے کولیکٹیو سپریم کورٹ بات کرے. وہ یہ تو نہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہی سپریم کورٹ ہے. تو یہ والی بات جو ہے انہی ججمنٹس کے اندر جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ نے کی ہے کہ پرائم منسٹر ہمسیلف کچھ نہیں ہے. کیبنٹ کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چیف منسٹر جو ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے اور کیبنٹ کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر بڑا کلیئر ویو ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ صرف اور صرف ڈے ٹو ڈے افیئرس چلائے گا. اور اب ہم اگر اس کے علاوہ اگر ہم کوئی چیز اس میں اندر آپ کو بتانے والی ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ جنرل کلاز ایکٹ کے آرٹیکل جو اس کا 224A ہے سیکشن اس کو ضرور پڑھیں. یہ آپ کو ایک چیز بتاتا ہے کہ ہر آپ کا اتھارٹی کا حکم جو ہے وہ فیئرنیس پہ مبنی ہونا چاہیے. وہ اس کی ریزننگ ہونی چاہیے اور اس کی بیک گراؤنڈ بیک کے اوپر پلازیبل آرگومنٹس ہونے چاہیے. اگر وہ یہ نہیں ہے تو وہ جو آرڈر ہے وہ نلٹی ان آئی آف لا ہوگا. اور اس کے علاوہ جناب مینی ادر تھنگس آپ اس میں پریمبل سے سٹارٹ کریں گے گورنر سے پروونسز سے فیڈریشن سے ہوتے ہوئے آپ پارٹ 8 پہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو 224 میں اور 218 کے اندر بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی رہے گی بتا دوں میں آپ کو کہ آرٹیکل 218 کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جو آپ کی الیکشن کمیشن ہے اس نے الیکشن کرانے کے لیے کیا کرنا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے ایک اور ججمنٹ پڑھ لیجیے گا پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ جس میں اندر بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہی ہوا ہے. اس ججمنٹ کا سارا جو ہے وہ الیکشن کمیشن لیتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے بڑی واسٹ اور بہت بڑی پاورز دے دی ہوئی ہیں. اور یہ جسٹس افتخار چوہدری صاحب کی سربراہی میں ورکس پارٹی پاکستان تھرو اطہر حسین ورسز فیڈریشن آف پاکستان کی ایک ججمنٹ ہے. اس کے اندر وہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ ان کو جو ہے وہ بہت بڑی آرٹیکل 218 کے تحت بڑی پاورز دے دی گئی تھی کہ وہ الیکشن کروانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. اس ججمنٹ کے اندر ساتھ انہوں نے بڑی اور چیزیں بیان کی ہیں. اونیسٹی کی میننگز بیان کی ہیں, ٹروتھ کی میننگز بیان کی ہیں, اس کے بعد انہوں نے جسٹلی کی میننگز بیان کی ہیں, فیئرلی کی میننگز بیان کی ہیں.
اور یہ بتایا ہے کہ کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اگر الیکشن کروائے گا تو اس کو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. ایک سمپل بیریئر یہ نہیں ہے کہ وہ کراس کریں گے اور جو وہ مرضی کرتے رہیں. اور الیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بڑا کلیئر بتایا ہے کہ آپ نے کن چیزوں کے اوپر آپ نے دھیان دینا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہیں وہ یہاں واٹس ایپ کے اوپر ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے جائیں. آپ کوئی وہ چیز جو ہے جو انڈر دا لا ریکوائرمنٹ ہے اس کے اندر باؤنڈ ڈاؤن ہے. آپ نے اونیسٹ آپ کی جو فیئرنیس ہے جو الیکشن آپ نے کروانے ہیں وہ الیکشن کے لیے یہ آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ نے وہ بیسڈ ہونے چاہیے اونیسٹ پہ, بیسڈ ہونے چاہیے آپ کے آرڈر بیسڈ ہونے چاہیے جسٹلی پہ. آپ کے آرڈر جو ہیں وہ بیسڈ ہونے چاہیے جسٹ اینڈ رائٹیشیس فیئرنیس پہ. اور پھر ان ساری چیزوں کو کراس کرتے ہوئے یہ اس ججمنٹ کے اندر آنریبل سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے بیئر ریڈنگ آف دا آرٹیکل 218(3) میک اٹ کلیئر دیٹ Election Commission is charged with the duty to organize and conduct the election. The language of the article implies that Election Commission is responsible not only to conducting the election itself but also for making all necessary arrangements for the said purpose prior to the election day. By conferring such responsibility on the Election Commission, the Constitution ensures that all activities both prior and the subsequent of the election day that are carried out in the anticipation thereof adhere to standard of justice and fairness, are honest in accordance with law and free from corrupt practice. The court in Election Commission of Pakistan versus یہ ہینڈل کر دیا. تو آپ یہ سمجھ لیں بیسک بات یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کیئر ٹیکر ڈے ٹو ڈے چلائے گا. کچھ جگہوں پہ کہیں پہ پروویژن موجود ہے کہ آگے چلے گا. گورنمنٹ کا عمران ایک پارٹی کا یہ ویو ہے کہ ود ان 90 days الیکشن ہونے چاہیے تھے. گورنمنٹ کا یہ ویو ہے کہ نہیں 90 days میں ہو سکتے, اکٹھے کیے بن جائیں گے. اس حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ڈیبیٹ کریں گے. میرا نمبر ہے 0321410450. چدر لا چیمبرز 9 فین روڈ پنجاب بار کونسل کے ساتھ میرا آفس ہے. کوئی بھی میرا جونیئر میرا بھائی یا کوئی ادروائز دوست میں سے رابطہ کرنا چاہتا ہو تو کر سکتا ہے. تھینک یو.